بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اجماع کے حجت ہونے پر ہر زمانے کے علماء اہل عدل اور اہل اجتہاد علماء کا اجماع حجت ہے. آیا اس میں ان مجتہدین کا اس اجماع پر ثابت قدم رہنا، قائم رہنا موت تک یہ شرط ہے یا نہیں؟ اس میں شارح نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پر مجتہدین کا اجماع ہو جائے اور پھر آیا یہ شرط ہے کہ اسی اجماع پر تمام مجتہدین کی وفات ہو جائے، موت تک یہ سب اگر اس اجماع پر برقرار رہیں گے، ان کے مرنے کے بعد یہ اجماع حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو تمام مجتہدین نے کسی مسئلے شرعی پر اتفاق کر لیا، تو آیا اتفاق کرتے ہی اجماع ہو جائے گی یا اس اجماع کے حجت ہونے کے لیے ان کے موت کا انتظار کریں گے؟ جب سارے مجتہدین اسی اجماع پر مر جائیں پھر ہم کہیں گے یہ اجماع ہے، اب اجماع حجت ہے. تو اجماع ہو جانے کے بعد یہ اجماع حجت رہے گی مجتہدین کی زندگی ہی میں، یا اس اجماع کے حجت ہونے کے لیے مجتہدین کا مرنا شرط ہے؟ اس میں اختلاف ہے. 4 اقوال شارح نے ذکر کیا. پہلا قول یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا اس اجماع کے کر لینے کے بعد پھر ان کا مرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر اجماع ہو جائے اور اجماع پر 1 ساعت 1 گھنٹہ بھی گزر جائے، 1 ساعت بھی گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے، پھر ان میں سے اگر کوئی ایک مجتہد بھی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنا جائز نہیں ہے، یا اسی اجماع کی مخالفت کر لے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب اجماع کی مخالفت ہے اور اجماع کی مخالفت درست نہیں، اس لیے ان کے لیے رجوع کرنا بھی جائز نہیں. اور اجماع ہو جانے کے بعد پھر یہ اجماع حجت ہے. ان مجتہدین کا اس اجماع پر قائم رہنا موت تک یہ شرط نہیں. تو جمہور حضرات، جمہور احناف اور اصحاب شوافع اور اشاعرہ اور معتزلہ سب کا یہی مذہب ہے کہ تمام مجتہدین کا اس اجماع پر موت تک قائم رہنا شرط نہیں ہے. اجماع ہو جانے کے بعد اجماع حجت بن جاتی ہے. دوسرا قول ہے کہ شرط ہے، تمام مجتہدین کا موت تک اس پر قائم رہنا شرط ہے، یہاں تک کہ اگر اجماع ہو جانے کے بعد کوئی رجوع کرنا چاہے تو ان کے لیے رجوع کرنا جائز ہے. کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرنا، رجوع کر کے اجماع کر لیا پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ رائے ٹھیک نہیں بن رہی، وہ اس کے مخالفت کر لے، رجوع کر لے اپنے اس قول سے مجتہد، اور یا ان کی مخالفت کر لے، تو دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ اجماع ہوا ہی نہیں ابھی تک. اجماع تو تب ہوگا جب یہ سب اسی اجماع پر مر جائیں گے، کیونکہ جب تک مجتہدین حیات ہوں اجماع ہو گیا، لیکن جب تک مجتہدین حیات ہوں، زندہ ہوں، تو ہر ایک میں یہ احتمال ہے کہ وہ اپنے اس قول سے رجوع کر لے، اور جب رجوع کر لے گا تو پھر اجماع نہیں رہتا. اجماع تو تب ہے جب سب اتفاق کر لے، لیکن جب اب 1 یا 2 یا 3 اس میں سے اختلاف کر کے رجوع کر لے تو اب اجماع نہ رہا. جب اجماع نہ رہا تو رجوع کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اجماع کے حجت ہونے کے لیے ان مجتہدین کا موت تک اس پر قائم رہنا شرط. دوسرا قول یہ ہے کہ موت تک قائم رہنا شرط ہے. اس لیے اگر بعض رجوع کرنا چاہے یا سب رجوع کرنا چاہے تو درست ہے، اور ان کی مخالفت بھی جائز ہے. یہی مذہب ہے ابن فورق کا، اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے.
تیسرا قول یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا اس اجماع پر موت تک قائم رہنا یہ اجماع سکوتی میں تو شرط ہے، لیکن جو اجماع سکوتی نہیں اس میں شرط نہیں. اجماع سکوتی میں کیا ہے؟ شرط ہے. اور یہی ابو اسحاق الاسفرائی کا مذہب ہے، اور اسی کو صاحب احکام نے بھی اختیار کیا ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ اگر اس اجماع کی سند قیاس ہو تو پھر شرط ہے. اگر کسی اجماع کی سند وہ قیاس ہو، قیاس کی بنیاد پر مجتہدین نے وہ اجماع کیا ہے، اتفاق ہوا ان کا، تو اگر ان کا سند قیاس ہوگا تو پھر ان موت تک مجتہدین کا اس اجماع پر قائم رہنا شرط ہے. اور اگر اس کی سند قیاس نہ ہو بلکہ دلیل قطعی ہو تو پھر مجتہدین تک کا موت تک قائم رہنا شرط نہیں ہے، بلکہ اجماع ہو جانے کے بعد وہ اجماع منعقد ہو جائے گی اور حجت بن جائے گی، پھر اس سے رجوع کرنا بھی درست نہیں، اور اس اجماع کی مخالفت کرنا بھی درست نہیں ہے. مصنف نے پہلے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ ولا بالثبات علی ذلك حتى يموتوا، یعنی مجتہدین کا موت تک اس اجماع پر قائم رہنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ولا بالثبات اے ولا عبرت بالثبات، مجتہدین کا موت تک قائم رہنا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی مجتہد مبتدع ہو، بدعتی ہو، تو آیا بدعتی مجتہد کی مخالفت یہ اجماع کے لیے مضر ہے یا نہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر وہ مجتہد بدعتی ایسا ہے کہ جس بدعت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، جس بدعت کی وجہ سے ان کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس بدعتی اور خواہش پرست مجتہد کو، خواہشات نفسانی کی پیچھے چلنے والے مجتہد کو جس بدعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اگر اس میں مخالفت کرے تو حجت نہیں ہے. ایسے بدعتیوں کی مخالفت اجماع کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن جس بدعت کی وجہ سے ان کو ان بدعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے روافض ہے. تمام صحابہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہو گیا، لیکن روافض اس اجماع کے مخالف ہے، وہ اس اجماع کو حجت نہیں مانتے. تو روافض کو تو جو رفض کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس بدعت کی طرف، لہذا اس کو منسوبی اسی وجہ سے کیا گیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہیں مانتے، اس کی خلافت کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کو رافضہ کہا گیا. رفض کا معنی ہے چھوڑ دینا، چونکہ انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، خدا کی ان پر لعنت ہو، اس لیے مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا. اس لیے چونکہ انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، رفض ہے، اس وجہ سے چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے اگر یہ اس اجماع کی مخالفت کر بھی لے تو ان کا یہ مخالفت اجماع کے لیے مضر نہیں ہے. ان کی مخالفت کے باوجود اجماع حجت ہے اور قطعی رہتی ہے. ہاں اگر اجماع جن چیزوں کی طرف ان کی نسبت، جس بدعت کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے، اگر ان کے علاوہ کسی اور امر شرعی میں یہ مخالفت کر لے تو ان کی مخالفت حجت ہے. ان کی مخالفت کی وجہ سے اجماع منعقد نہیں ہوگی جب تک کہ روافض بھی اس پر اتفاق نہ کر لے. جب تک روافض پر اس مسئلے شرعی پر اتفاق نہ کرے باقی مسلمانوں کے ساتھ تو اس وقت تک اجماع نہیں ہوگا. اگر یہ اختلاف کر لے تو اجماع نہیں رہے گا، اگر اتفاق کر لے تو پھر اجماع ہوگا. لیکن ان امور میں کہ جن امور کی طرف ان کی نسبت بدعت کی طرف نہیں کی گئی، جن امور کی وجہ سے ان کو منسوب کیا گیا ہے خواہشات کی طرف اور بدعت کی طرف، ان میں ان کی مخالفت مضر نہیں ہے اجماع کے لیے. شارح کہتے ہیں کہ یہ جو مجتہد مبتدع ہو، ہم اس کی بدعت کو دیکھیں گے، آیا ان کا یہ بدعت مفضی الی الکفر ہے یا مفضی الی الکفر نہیں ہے.
اگر کسی مجتہد ایسا مجتہد ہے جو مبتدع ہے، بدعتی ہے، خواہشات پرست ہے، تو اگر اس کی یہ بدعت مفضی الی الکفر ہے، جیسے کہ مجسمہ والے ہیں، مجسمہ اللہ کے لیے جسمانیت کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کافر ہیں۔ جب کافر ہیں تو ان کا قول حجت نہیں۔ تو اگر کسی مبتدع کی بدعت مفضی الی الکفر ہے، جیسے روافظ، غالی روافظ جو قرآن مجید کے تحریف کے قائل ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پر تہمت کے قائل ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہیں، اور جو اور بھی ضروریات دین کے منکر ہیں، تو ان کی یہ اس جیسے روافظ یا جیسے بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ جبرائیل سے وحی لانے میں خطا ہو گئی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی کے پاس وحی لے جاؤ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، لیکن جبرائیل سے خطا ہو گئی، اس نے وحی نبی علیہ السلام پر نازل کر دی، وہ پیغمبر ہو گئے۔ تو یہ اس کے بعض قائل ہے غالی روافظ، اس لیے یہ ان میں روافظیوں میں یہ نصیریہ فرقہ جو شام والے ہیں، نصیریہ فرقہ، وہ اس کے قائل ہیں، بلکہ وہ تو حضرت علی عنہ کی خدا ہونے کے بھی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ حلول کر گئے۔ تو اس جیسے روافظ یہ کافر ہیں، ان کا قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ اگر اجماع کی مخالفت کر لے، کسی بھی مسئلے میں کر لے، ان کی یہ مخالفت حجت اور معتبر نہیں ہوگی، اجماع کے لیے مضر نہیں، اجماع منعقد ہو جائے گی ان کے بغیر۔ لیکن اگر وہ روافظ، وہ بدعتی ایسے ہوں، وہ مجتہد بدعتی ایسا ہو کہ ان کی یہ بدعت مفضی الی الکفر نہیں ہے، تو ان میں پھر 3 اقوال ہے، بلکہ 4 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مطلقاً ان کا یہ مخالفت کرنا یہ حجت ہے، ان کی مخالفت کیا ہے؟ حجت ہے، ان کو قول کو شمار کیا جائے گا اور ان کا اعتبار ہے، یہ مطلقاً معتبر ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً معتبر نہیں، ان کی مخالفت مطلقاً معتبر نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کا قول ان کے حق میں تو معتبر ہے، دوسروں کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ ان کا قول ان کے حق میں معتبر ہے اور دوسروں کے حق میں ان کا قول معتبر نہیں ہے۔ چوتھا قول جس کو صاحب شمس الائمہ نے نقل کیا ہے، شمس الائمہ رحمہ اللہ نے جس قول کو نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اگر بدعتی اپنی بدعت میں مشہور تو ہو، بدعتی اگر اپنے بدعات میں مشہور ہے کہ یہ ہے بدعتی، لیکن اپنی بدعات کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، داعی نہ ہو، اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، وہ داعی نہ ہو، تو پھر اس کے قول کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اجماع، اگر وہ قول جس بدعت کی وجہ سے ان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اگر اسی کے بارے میں اس کا قول ہے تو حجت نہیں ہے، اس کا قول حجت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہے، دوسرے امور میں ہے، تو پھر ان کا قول بھی حجت ہے، ان کا قول حجت ہے۔ اور اسی کو مصنف نے بھی اختیار کیا ہے، مصنف بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ امت میں داخل ہے، اگرچہ زیادہ سے زیادہ یہ اپنی بدعت کی وجہ سے فاسق ہے، لیکن اجتہاد کی اہلیت ہونے میں ان کی یہ بدعت مضر نہیں، امت میں سے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اکثر حضرات محققین، شارح کہتے ہیں اکثر حضرات محققین نے یہ کہا ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے وہ اجتہاد کا اہل نہیں ہے، جو فاسق ہو اجتہاد کا اہل، بدعت کی وجہ سے یہ بدعت فسق ہے،
اور اجتہاد جو ہوتا ہے یہ عادل لوگوں کا حجت ہے، مجتہد عادل کا اجتہاد حجت ہے، اجماع حجت ہے، اور چونکہ یہ بدعت کی وجہ سے فاسق بن گئے اس لیے یہ امت ہی میں سے نہیں ہے، وہ یہ امت میں سے کنتم خیر امت، یہ امت میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے اور دوسرا امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے اور دوسرا امت اجابت ہے۔ جس نے دین کی دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے دین کی دعوت کو، اسلام کو اور احکام شرع کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ تو یہ لوگ امت دعوت میں تو داخل ہے کل یہود والنصارى والکفار، امت دعوت میں تو داخل ہے لیکن امت اجابت میں داخل نہیں ہے۔ لیکن مصنف نے کہا، اس لیے مصنف نے کہا کہ جو اہل ہوا ہو اور جس چیز کی وجہ سے ان کو منسوب کیا گیا ہے خواہشات کی طرف، ان میں ان کی مخالفت بھی، ان کا بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ میں ان کے قول کا اعتبار ہوگا، حجت ہوگا، بشرط یہ کہ ان کی وہ بدعت مفضی الی الکفر نہ ہو، مفضی الی الکفر، اگر مفضی الی الکفر ہوگا تو پھر وہ ان کا حکم کافروں جیسا ہے، اس لیے ان کے قول کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جن علماء کی کوئی رائے نہ ہو اجتہاد کے باب میں، صاحب رائے نہ ہو یا عوام ہو، آیا ان کی مخالفت کا اعتبار ہے، ان کے اتفاق معتبر ہے یا نہیں اجماع کے حجیت میں؟ مصنف کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ دو قسم کا ہے، شارح کہتے ہیں احکام شرعیہ دو قسم کا ہے۔ ایک احکام وہ ہے کہ جن کا تعلق طلاق، نکاح، عبادات وغیرہ سے ہے اور معاملات وغیرہ سے ہے، بے شراء وغیرہ سے ہے، ایک قسم کے معاملات وہ ہیں۔ اگر ان جیسے احکامات ہو تو ان میں مجتہد کے لیے اہل اجتہاد اور عادل کا ہونا ضروری ہے، مجتہد کا ہونا ضروری ہے کہ مجتہد ہو اور عادل لوگوں میں سے ہو۔ ان میں عوام کی رائے اور ان میں ایسے علماء کی رائے کہ جو صاحب رائے نہ ہو، ایسے علماء جو مجتہد نہ ہو، صاحب رائے نہ ہو، ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار ہے۔ ایسے علماء بھی کل عوام ہے، اور العوام کل انعام، جو عوام ہوتے ہیں وہ کل انعام ہوتے ہیں۔ ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ نہیں کریں گے کہ عوام کل انعام ہوتے ہیں، یعنی ان کا دینی معاملات میں ان کا اتفاق اور اختلاف کی کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے احکام شرعیہ ہے کہ ان کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے، جو صاحب رائے ہو، عادل ہو اور اس کا عقل ٹھیک ہو۔ لیکن دوسری قسم کے، ایک قسم کے احکامات وہ ہیں کہ جن کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ قرآن مجید اس قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے لیے رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، وغیرہ جتنے بھی امور متواترہ ہیں، ان امور